یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ سسٹم پر جو بلیف ہے، جو اعتماد ہے ماجد نظامی صاحب، اگر اس کو دھچکا پہنچتا ہے یا وہ متزلزل ہوتا ہے تو دس از سم تھنگ ویری الارمنگ، اور اس کے جو جھلکیاں ہیں وہ ہمیں شاید معاشرے میں دکھائی بھی دے رہی ہیں کہ سسٹم کے اوپر اعتماد کتنا ہے، حکومت کے اوپر کتنا مان ہے عوام کو، ایک عام شہری کو. ہاؤ الارمنگ از دس؟ جی مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ خرابی کی طرف اس لیے بڑھ رہا ہے کہ اس کے اندر آلٹرنیٹ اوپینین کو اہمیت نہیں دی جا رہی، اور بنیادی مسئلہ تب شروع ہوتا ہے کہ جب آپ ماضی کی مثالوں سے کسی بھی انفارمیشن کو ریزن یا جسٹیفیکیشن میں بدلنے کی کوشش کریں. تو میرا خیال ہے کہ کسی بھی معاملے کی جسٹیفیکیشن ڈھونڈنے کی بجائے، سلیکٹیو کرٹیسزم کرنے کی بجائے حل ڈھونڈنا چاہیے، اس کا ایک حل ڈھونڈنا چاہیے. اس میں جو غلط ہے اسے غلط کہنا چاہیے اور اس سے آگے نکلنا چاہیے. یہ بڑی عام بات کی آپ نے. یہ کوئی ایسی مثال نہیں ہو سکتی کہ اگر مجھے کسی شخص نے 2 تھپڑ مارے ہیں تو اب دوسرا 2 تھپڑ کھائے گا تو وہ بات ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو نگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے ہم اس وقت جو حکومتی ادارے ہیں ان کا کیا شکوہ ہے؟ ان کا بھی یہی شکوہ ہے کہ آج سے 10 سال پہلے جس طرح سسٹم کو خراب کیا گیا کسی ایک مخصوص نقطۂ نظر کے لیے، تو آج وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں اور ایک اور مخصوص نقطۂ نظر کے لیے اسی طرح سسٹم کو آلٹر کر رہے ہیں، اور اس کا نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے. لیکن چونکہ اقتدار ہے، طاقت ہے، تو اس وقت آلٹرنیٹ اوپینین کی جو اہمیت ہے وہ خاصی کم ہو جاتی ہے، اسے سننا پسند نہیں کیا جاتا. تو اس ساری صورتحال کے اندر معاملہ خرابی کی طرف اس لیے بڑھے گا کہ اپوزیشن کا ایک ہی دروازہ ہوتا ہے جسے وہ کھٹکھٹاتی ہے، اور وہ عدلیہ ہوتا ہے. اور اگر وہاں سے جو فیصلے آ رہے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن نہ کرنے کا جو ایک معاملہ ہے، ایک نئی روایت شروع ہو جائے گی. لیکن ماجد اقتدار اور طاقت کو حسن تب لگتا ہے جب اعتماد بھی ہو، بالخصوص جب پبلک ایٹ لارج کا ہو. وہ ہے ابھی میرا خیال ہے کہ سسٹم اسی لیے سٹک ہے کہ اس پورے معاملے کے اوپر ایک اخلاقی کوسچن مارک موجود ہے، جس کی وجہ سے آپ معیشت سنبھالنے جاتے ہیں تو پھر آپ کو سیاسی عدم استحکام کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ عدلیہ کو سنبھالتے ہیں تو پھر سوالات اٹھتے ہیں. آپ صحافت پہ قانون سازی کرتے ہیں تو وہاں سے آوازیں بلند ہوتی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ سارا کچھ سکون سے چلا تو رہے ہیں، بٹ اس کے اندر وہ ایک چیز، ایک کریڈیبلٹی جو ہے وہ مسنگ ہے. تو جب تک وہ مسنگ رہے گی، ہو سکتا ہے کہ عوام سڑکوں پہ نہ آئیں، کوئی بڑا احتجاج نہ ہو، لیکن مسائل جوں کے تو رہیں گے. کیونکہ ان سوالات کا جواب ابھی نہیں دیا جا رہا. اور آواز جو ہے اس کا متبادل یہی ہوتا ہے کہ متبادل بیان، متبادل بیانیہ، اس کا جواب دیا جائے، نہ کہ آواز بند کی جائے، کیونکہ اس طرح سے تو گھٹن بڑھے گی، اس طرح سے تو بد اعتمادی بڑھے گی. ماجد نظامی صاحب، یہ میں نے بات کرنی ہے وہ جو جنرل فیض حمید اور باجوہ صاحب کے بارے میں خواجہ آصف صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، کیونکہ اس کا تعلق دہشت گردی کی بڑھتی وارداتوں سے، تو وہ میں نے علیحدہ موضوع رکھا ہے. لیکن اس سے پہلے جو شاہ صاحب گفتگو کر رہے تھے یا سعد رسول صاحب، وہ جو میں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کیمپیننگ کو ڈسکس کر رہا تھا، جس کے اوپر کچھ فریقین کی رائے ہے، کچھ فیکٹرز کی، کہ پرابیبلی دیٹ از اے بگ ریزن کہ جو بیک ڈور ڈائیلاگ تھا وہ سکسیسفل نہیں ہوا، اور حکومت کو یا مقتدرہ کو اس سے بڑی شکایات رہی ہیں. واقعتاً یہ وہ ریزن ہے یا ریزن کچھ اور ہے کہ جو بات نہیں بن پائی؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ محض ایک وجہ نہیں ہے. اسے بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے، میگنیفائی کیا جاتا ہے، اور کہیں کہیں پی ٹی آئی کے حلقوں میں اسے گلوریفائی بھی کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے ٹائیگرز ہیں یا سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ بڑے بیسک ایشوز جو ہیں، جب تک وہ سیٹل نہیں ہوں گے اس وقت تک بات آگے نہیں بڑھے گی. فار انسٹنس، مثال کے طور پہ 9 مئی کے اوپر تحریک انصاف کی ایک واضح پوزیشن حکومت کو، اداروں کو درکار ہے. جب تک وہ سامنے نہیں آئے گی، ہمارے سامنے 2 بڑی مثالیں ہیں پولیٹیکل وائلنس کی، جس میں سپریم کورٹ حملہ ہے اور جنرل ضیاء کے دور میں طیارہ ہوا. بالکل. تو ایک میں تو بالکل اظہار لا تعلقی ہو گیا، اور ایک میں یہ موقف اپنایا گیا کہ ہاں ہمارے لوگ ہیں لیکن ہم سزا کے لیے تیار ہیں. اب جب تک اس چیز کا فیصلہ نہیں ہوگا، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں یہ سوشل میڈیا، یہ ٹویٹس، اصل مدعا وہ ہے، irrelevant رہیں. اصل مدعا وہ ہے. بالکل. اور اسی وجہ سے جب تک اس معاملے کے اوپر تحریک انصاف کی جانب سے واضح موقف نہیں آئے گا، اس وقت تک چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. اور وہ واضح موقف اس وقت تحریک انصاف کو پولیٹیکلی سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ انہوں نے ایک پوری جو کیمپین لانچ کی جس میں ان کے کارکن جیل میں گئے، کچھ ابھی بھی ہیں. تو ان کی حمایت کے لیے یا ان کی مخالفت کے لیے اگر لیڈر کی جانب سے کوئی ایک واضح سٹیٹمنٹ آتی ہے
تو وہ میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کے لیے ہی مشکلات کھڑی کرے گی. اس لیے ہمیں کبھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جی وہ فالس فلیگ ہے, کبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی مجھے گرفتار کیا تو پھر یہی ہونا تھا, تو وہ ابھی اس طرح کی کنفیوژن میں ہے. تو وہ کنفیوژن ابھی میرا خیال ہے کہ مذاکرات کی کامیابی کو سوٹ نہیں کرتی. ٹھیک. شاہ صاحب, یہ جو میں نے خالد صاحب کی اسٹیٹمنٹ دی تھی, کیونکہ ٹیررزم آن رائز ہے, ہر روز ہمیں یہ بھگتنا پڑ رہا ہے, شہداء کی قربانیاں بھی ہیں, لیکن جب ایک سٹنگ منسٹر یہ کہے گا کہ فیض حمید صاحب گرفتار ہیں, باجوہ صاحب ریٹائرڈ ہیں, ان سے پوچھا جائے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کیوں بسایا گیا, تو یہ میں نے اور آپ نے پوچھنا ہے یا منسٹر ان پار, گورنمنٹ ان پار نے پوچھنا ہے؟ دیکھیں, اس سے پہلے کہ میں جواب دوں, ایک کامنٹ ایڈ کر دوں اس سے پہلے میرے دونوں کولیگز, مطلب لگا یہ کہ جیسے they said that I'm justifying what is happening. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ انٹرا فاشسٹ کانفلکٹ, جس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں سائڈیں فاشزم شو کر رہی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے میں ایک سائڈ کا پرپوننٹ نہیں ہوں. پہلے تو یہ کلیئر کر دوں. اچھا, یعنی آپ فریقین یعنی دونوں کو فاشسٹ مزاج سمجھتے ہیں؟ جی, بس فرق یہ ہے کہ ایک پاپولر فاشزم ہے اور ایک ان پاپولر ہے, اور مجھے پاپولر والے سے زیادہ ڈر لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہسٹری میں جہاں پاپولر فاشزم آتا ہے نا, وہاں عوام بھی ان تمام اقدامات. یہ ماجد نظامی صاحب آپ نوٹ کر لیں, مزمل شاہ صاحب نے آن ریکارڈ آن ایئر لائیو یہ کہا ہے کہ یہ حکومت ہو یا پی ٹی آئی, دونوں کو فاشسٹ انہوں نے قرار دیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اوپینین اس لیے نہیں ہے کہ انٹرنیشنل ڈیموکریسی انڈیکس پاکستان کو اب ہائبرڈ نہیں لکھتا, اتھارٹیرین لکھتا ہے. تو یہ اوپینین کی بات نہیں ہے, یہ فیکٹ ہے. آگے چلتے ہیں آپ کے سوال پہ, ٹیررزم والی جو آپ نے بات کی. اب آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ڈیفنس منسٹری ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ڈیفنس, ٹھیک ہے, یہ آلموسٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. لیکن پھر بھی اس کے باوجود جو انہوں نے بات کی ہے, اب ایک سٹیج پہ خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹویٹ کی تھی جب طالبان کی رجیم افغانستان میں آئی تھی, انہوں نے سیلیبریٹ کیا. حالانکہ بچے کو اس بات کا علم تھا کہ افغان طالبان میں اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو بالکل ختم کر دیں, کیونکہ اگر وہ ٹی ٹی پی کے پیچھے گئے تو داعش خوراسان کا الائنس ہوگا طالبان ٹی ٹی پی کے ساتھ, اور پھر افغان طالبان کے لیے جو ہے وہ زندگی مشکل ہو جائے گی. تو یہ ہر کسی کو معلوم تھا کہ جب وہاں پر طالبان آئیں گے تو پاکستانیوں کی جانیں جائیں گی. 1000 شہریوں کی آپ نے جان جب جاتے ہوئے دیکھی ہے, اس کے بعد اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نان سیریس ہیں, تو میرا یہ خیال ہے جہاں وہ بلیم کرتے ہیں فیض صاحب کو یا خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو, وہ بات ان کی اپنی جگہ اس لیے ٹھیک ہے کہ وہ ری سیٹلمنٹ چاہ رہے تھے ٹی ٹی پی کی. وہ کہہ رہے تھے 5000 فائٹرز, وہ ان کی حکومت ہے نا مزمل, ان کی ابھی حکومت ہے, دے آر ان اپار, تو ان کو پوچھنا چاہیے نا. بالکل پوچھنا چاہیے, کیوں نہیں پوچھتے فارن پالیسی؟ اگر تو یہ بات اس میں دم ہے, اس تھیسس میں جو وہ بار بار کہتے ہیں, آن دی فلور آف دی ہاؤس بھی انہوں نے ایسی باتیں کی ہوئی ہیں, اور ویسے بھی گفتگو کی ہوئی ہے مائک کے اوپر, ٹی وی شوز کے اوپر. تو اب ان کے پاس گورنمنٹ ہے, دے آر ان پار, بلکہ 2/3 کے ساتھ بظاہر آن پیپر وہ رول کر رہے ہیں. سو یہ کیوں نہیں ان کو آنسریبل کرتے؟ انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ پارلیمنٹ کے فلور پہ بلا کے پوچھنا چاہیے نا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کو رانا ثناء اللہ صاحب کا وہ بیان بھی یاد ہوگا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ محسن نقوی صاحب حکومت کی گارنٹی ہیں. اچھا چلیے, تو اقتدار کہیں اختیار کہیں ہو تو پوچھ نہیں سکتے پھر آپ.